تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے صبر پر ابھارا اور اسے اعلیٰ ترین مقاصد کی کنجی بنایا اور صابرین کے اجر و ثواب کو بڑا کیا اور انہیں بلند ترین آرزوؤں سے نوازا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے صبر کا انجام کامیابی کو بنایا اور صبر کے ساتھ غلبہ کو رکھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر اور نوازش کے وقت شکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور ان کے معزز پاک باز اہل و اصحاب پر اور ان کی اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر جب تک رات و دن کی آمد ہو، اور ان پر بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مؤمنوں کی جماعت، میں اپنے آپ کو اور تمہیں باطن و ظاہر، تنگی و فراخی میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرو۔ امت مسلمہ، اللہ تعالی نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو ان کی ذات، مال و اولاد میں آزمائش سے دوچار کیا۔ ان کے بدن میں صرف دل و زبان صحیح سالم رہا، وہ صبر اور ثواب کی امید کرتے رہے اور رب کے ذکر سے نہیں رکے۔ 18 برس تک اپنے مرض کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ ہم نشین، کنارہ کش اور دوست متنفر ہو گئے، اور ان کی بیوی کے سوا ان پر ترس کھانے والا کوئی باقی نہ بچا۔ وہ ان کا حق ادا کرتی، ان کے قدیم احسان کو چکاتے رہی اور صبر و ثواب کی امید کرتی رہی، باوجود اس کے کہ ان پر مال و اولاد کی جدائی اور فقر و تنگ دستی کی مصیبت آن پڑی۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہر صبر کرنے والے، یاد کرنے والے، عبادت گزار، عبرت پکڑنے والے کے لیے تسلی کا سامان بن گئی۔ اور اللہ اپنے نیک بندے کو آزماتا ہے اس کی بے قیمتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ بندہ اپنے صبر و ثواب کی امید کے بنا پر جنت میں اس درجے کو پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مسند احمد میں ہے، سعد بن ابی وقاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے زیادہ کون آزمایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء و رسول، پھر ان کے بعد جو مرتبہ میں ہو۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا کروایا، بلکہ اس طرح ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دے، اور قسم کو مت توڑ، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ اے مومنو، یقیناً صبر بڑی فضیلت کا عمل ہے، نیکوں کا عظیم اخلاق ہے، وہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، صبر اور شکر۔ صبر کا ذکر قرآن میں 90 مقامات سے زیادہ ہوا۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالی نے اسے نماز کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کبھی اپنی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی اپنی معیت کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور کبھی فرمایا بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے صابرین کی 3 خصوصیتیں رکھی ہے جو کسی اور کو نہیں دی، ان پر اللہ کی رضامندی، ان پر اللہ کی رحمت، ان کے لیے اللہ کی ہدایت، اور تمہارے لیے اللہ کا یہ قول کافی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صبر سراپا خیر و بھلائی ہے، اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور کتنے ہی آزمائش پر صبر کرنے والے کی مصیبت میں
आजमाइश चली गई और उनके लिए अल्लाह की मोहब्बत और मईयत बाकी रह गई, यहाँ तक कि वो दुनिया से रुखसत हो गया और क़यामत के दिन ऐसे जन्नत से सरफराज हुआ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। यहाँ तक कि आफियत वाले जब साबिरीन के लिए अल्लाह की तैयार करदा नेमत को देखेंगे तो तमन्ना करेंगे, ऐ काश कि उन्हें भी दुनिया में मुसीबत पहुँचती। सुनन तिरमिजी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश हुई थी तो अहले आफियत ख्वाहिश करेंगे, काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से कतर दी जाती। फिर कोई शख्स नहीं जानता कि उसके अमल के बदला उनकी आंख की क्या ठंडक छुपा रखी है, यह उनको इनके अमाल का सिला मिला है। ईमानी भाइयों, सब्र का माना कुछ लोगों के नजदीक वाक़यात से ताल्लुक रखता है जिन्हें दूर करना उनके बस में नहीं होता, या उन मुसीबतों से जिनसे छुटकारा मुमकिन नहीं। हालांकि सब्र आदमी की जीनत है। सुबह शाम की आमदो रफ्त में अपने अहले खाना और ज़ेरे नगी अशखास के साथ, अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ जिससे वो मुज़य्यन रहता है, क्योंकि घुलने मिलने में तकलीफ पहुंचने का खदशा है। इसलिए लोगों के अखलाक और तबीयतों पर उनकी जिहालत और सरकशी पर सब्र जरूरी है। अल्लाह ने कहा, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो उनके फरेब से तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मोमिन लोगों से मिलता जुलता है और उनसे मिलने वाली तकलीफ पर सब्र करता है, वो उस मोमिन से ज्यादा सवाब हासिल कर लेता है जो लोगों से मिलता जुलता नहीं और उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र नहीं करता। तो सब्र का ताल्लुक बंदे के तमाम मुआमलात और कमालात और हालात से है। जैसे कि इताअत पर सब्र करना, अल्लाह ने कहा सो उसी की इबादत करो, उसकी इबादत पर कायम रह। और इसी तरह हराम अशिया जैसे शहवात नफ्स, उसकी बरअंगेख्ती, उसकी रग़बत और हिर्स को तर्क करके सब्र करना। कुरान में है, कहा मैं ही यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, बेशक जो डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकियों को ज़ाय नहीं करता। और इस जगह पर सबसे बड़ा सब्र उस चीज पर है जिसके पाने का जज्बा आदमी के अंदर तेज हो और हुसूल आसान। तो अजीज की बीवी और दूसरी औरतों की साजिश, उसके साथ बहकाना और फितना परवरी, दरवाजे बंद कर दिए गए, असबाब मुहैया हो गए, वो बन सवर गई, दावत देने लगी और अंजाम का कोई डर नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फितना के सारे असबाब जमा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने रब की मासियत से सब्र किया, उसकी पनाह में आ गए, अपने तकवा पर मजबूती से जमे रहे और कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। और अलबत्ता उस औरत ने तो उस पर इरादा कर लिया था, और अगर वो अपने रब की दलील न देख लेता तो उसका इरादा कर लेता। सहीहैन में है, किसी शख्स को भी सब्र से बेहतर और कुशादा कोई चीज नहीं मिली। शेख सादी रहमहुल्लाह ने कहा, यकीनन सब्र सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि इसका ताल्लुक बंदे के तमाम उमूर और कमालात से होता है और इसकी हर हालत सब्र का तकाजा करती है। अल्लाह की इताअत के लिए सब्र की जरूरत होती है ताकि उसको अंजाम दे और उस पर अमल करे। अल्लाह की नाफरमानी से सब्र करना, यहाँ तक कि वो उसे अल्लाह के लिए छोड़ दे, और अल्लाह की तकलीफ देह तकदीर पर सब्र की जरूरत, ताकि वो उससे नाराज न हो, बल्कि अल्लाह की नेमतों और नफ्स के लिए महबूब अशिया पर भी सब्र है, ताकि नफ्स बेजा खुश और नापसंदीदा तौर पर न इतराए, बल्कि अल्लाह के शुक्र में लगा रहे। बस उसे हर हाल में सब्र की जरूरत होती है और सब्र से कामयाबी मिलेगी। सब्र मुसलमानों के लिए अल्लाह और आखिरत तक जाने वाली राह का तोशा है, उसकी जिंदगी के हर मामले की मदद है, उसकी कामयाबियों के हर मरहले का साजो सामान है। बंदा जितना साबिर होगा अल्लाह के हुक्म से, वो उतना अपने मकसद को पहुंचेगा, उसकी उम्मीदें पूरी होगी। बस कामयाबी मेहनत, साबित कदमी, जद्दोजहद और सबसे हासिल होगे। तो ज्यादा सब्र करने वाला जो खुद को नागवारियों पर गिरफ्त डालने का आदी बनाता है, मकसद तक पहुंचने के लिए सब्र पर अपने नफ्स से जिहाद करता है और मतलूब को पाने के लिए अपने मालो ताकत और वक्त को पेश करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की इल्म से मोहब्बत ने उन्हें आमादा किया कि वो अपने खादिम से कहे कि मैं तो चलता ही जाऊंगा ताकि दो दरियाओं का संगम पर न पहुंच जाऊं। फिर चलते रहे, यहाँ तक कि
کہہ اٹھے کہ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے، اور جب خضر علیہ السلام کو پایا تو ان سے وعدہ کیا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کریں گے اور اس کا کہا مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے تابعداری کروں کہ مجھے آپ اس نیک علم کو سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ اے مؤمنوں کی جماعت، صبر چنندہ لوگوں کا وطیرہ، انبیاء کا اخلاق اپنے رب کی عبادت میں ان کا توشہ اور ان کی رسالت کی تبلیغ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اپنایا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ اولو العزم انبیاء کے صبر کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا حکم مانا تو آپ ان کے طریقے پر چلتے، ان کی سیرت کو یاد کر کے صبر کرتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ پر اللہ رحم کرے، اس سے زیادہ انہیں تکلیف دی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ آپ کا صبر تمام انبیاء سے بڑھ کر تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پریشانی، تکلیف، مشقت، مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ مکہ اور مدینہ دونوں میں آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، کہانت، جادوگری، جنون اور شعر گوئی سے متہم کیا، آپ کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، طعنہ دیا، عیب گیری کی، دشمنی کے در پہ ہوئے، سخت تکلیفیں پہنچائی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی گندگی ڈالی، گھاٹی میں 3 سال تک قید رکھا جس میں آپ سخت پریشانی، بھوک اور مشکلات سے گزرے، بلکہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دے یا قتل کر دے یا دیس بدر کر دے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایسا ڈرایا گیا کہ اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اللہ کی راہ میں مجھے ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی جو کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو اللہ کی زمین کا اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر حصہ ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں نکلتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھی، تو آپ نے ثواب کی امید کی اور صبر کیا۔ آپ کر 3 مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم نظر آئے۔ آپ نے کہا کس ضرورت نے تمہیں اس وقت نکالا ہے؟ دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول بھوک نے۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی ضرورت نے مجھے بھی نکالا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، تو آپ نے کہا یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے ابا نے 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے، کبھی آسودہ ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ جہاں تک لڑائی اور امن میں، صحت و بیماری میں، ظاہر و باطن میں، سفر و حضر میں، اطاعت اور مسلسل عبادت پر صبر کی بات ہے تو صدیقہ بنت صدیق روایت کرتی ہیں صحیحین میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا قیام کرتے کہ آپ کا پاؤں سوج جاتا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ آپ نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ اے ایمانی بھائیو، اللہ کی اطاعت پر، اس کی معصیت پر، اس کی تقدیر پر صبر کرو، امام المتقین کی پیروی میں، اور صابرین کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کی لالچ میں، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی سے کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ قرآن و سنت میں میرے اور آپ کے لیے برکت عطا فرمائے اور اس کی آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو نفع دے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور معصیت کی بخشش طلب کرتا ہوں، تو اس سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو اپنے بندوں کے تھوڑے عمل سے راضی ہوا اور ان پر نعمتوں کی بارش کی اور اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی، اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے سردار و نبی محمد، متقیوں کے امام، روشن تابناک لوگوں کو جنات نعیم کی طرف لے جانے والے، رب کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر، ان کے تمام اہل و عیال و اصحاب پر۔ اما بعد، اے مومنو، صبر ایمان کے ارکان میں سے ہے، رحمان کی خوشنودی کی راہ ہے۔ صبر کی حیثیت دین میں ایسے ہے جیسے سر کا بدن میں، تو جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں، اسی لیے رب نے اس کے طلب کی تاکید کی ہے، اسے عزیمت کے کاموں میں شمار کیا، اس پر اپنی محبت نچھاور کی، اور جو اس سے آراستہ ہوا اس سے عظیم ثواب کا وعدہ کیا۔ تو صبر والے عزیمت و بلند ہمت والے ہیں۔ بیٹا، نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور صبر کرنے والے ہی غور و فکر کرنے والے نشانیوں اور عبرتوں سے نفع اٹھانے والے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے۔ اور دین کی امامت صبر و یقین ہی سے مل سکتی ہے، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ بلکہ دنیا اور آخرت کی سعادت صرف اسی صبر کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس آیت میں صبر اور یقین کو یکجا ذکر کیا، یہ دونوں بندے کی سعادت ہیں، اور انہیں کھونے سے بندہ اپنی سعادت کھو دے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کی مخالف شہوات اور اس کی خبر کی مخالف شبہات دل پر دستک دیتی رہتی ہیں، تو بندہ صبر سے شہوات دور کرے گا اور یقین سے شبہات۔ یقیناً شہوت اور شبہ ہر اعتبار سے دین کے مخالف ہے، تو اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس نے صبر سے اپنے شہوات کو دور کیا اور یقین سے اپنے شبہات کو۔ ایمانی بھائیوں، صبر جس کی فطرت میں نہیں، اسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اپنے مقصد کی تکمیل میں اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے، اور صبر اور زبردستی صبر اپنانا چاہیے۔ جس نے اپنے نفس کو صبر کا عادی بنایا تو نفس اس کا عادی ہو جائے گا۔ صحیحین میں ہے، جو مشقت سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر کا عادی بنا دے گا۔ اور جو چیزیں صبر کے لیے معاون ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رضا، اس سے ثواب حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی بجا لانے کے لیے اس سے آراستہ ہوا جائے، اور صبر کر، تیرا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ جس نے اللہ کی مدد سے صبر کیا اس کا صبر ہلکا ہوگا، اس کی مصیبت آسان ہوگی، اللہ اس کے دنوں کو خوبصورت کرے گا اور اس کے انجام کو بہتر، اپنی اطاعت پر اس کی مدد کرے گا اور گناہ سے اسے پھیر دے گا۔ اسی طرح صبر کے لیے معاون یہ ہے کہ نفس کو بارا جائے، اسے نیکوکار اور متقین کی ہم نشینی پر مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا، ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو جسے یاد رہے کہ دنیا کی عمر چھوٹی ہے، اس کا ساز و سامان حقیر ہے، اس کی زندگی دن کی ایک گھڑی ہے، تو اس گھڑی کو صبر میں گزارے گا۔ غزوہ تبوک جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت و تنگی میں 50 دن گزارے، یہاں تک کہ جب فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں تنگی کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تبوک کے لیے سخت گرمی میں نکلے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالی، ہمیں سخت پیاس لگی، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہماری گردن کٹ جائے گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے اونٹ ذبح کرتا، اس کے گوبر کو نچوڑ کر پی جاتا، باقی اپنے سینے پر ڈال لیتا۔ اس کے باوجود اللہ نے اسے مشکل کی ایک گھڑی کا نام دیا ہے۔ امام بقائی رحمہ اللہ نے کہا اسے ایک گھڑی کا نام دیا، مشکل وقت کو آسان بنانے اور مصائب سے مقابلہ پر ابھارنے کے لیے، کیونکہ اس کا وقت تھوڑا اور اجر عظیم ہے۔ تو اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کی اتباع کی حالت ان کی پہلی حالت سے بہتر تھی۔ پھر جان لو اے مومنو، اللہ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، ان کی بیویوں پر، اور اسی طرح ان کے اوپر برکت نازل فرما۔ اسی طرح تمام خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ و تابعین سے، اور قیامت تک ان کی اچھی پیروی کرنے والوں سے۔ اے اللہ
اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، دین کی حفاظت کر، اور اس ملک اور تمام مسلمان ملکوں کو مأمون، محفوظ، ترقی والا، خوشحال بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام احوال کو درست کر دے اور ہمارے بھروسے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ غمزدہ مسلمانوں کے غم کو دور کر دے، پریشان حال کی پریشانی مٹا دے، قرض داروں سے قرض چکا دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست کر دے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے ملک اور امن کا برا چاہے اسے اسی کی ذات میں مشغول کر دے، اس کی چال کو اس کی موت بنا دے اور اسی پر بری گردش ڈال دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا اور جس سے راضی ہو، ان کی پیشانی کو تقوی اور بھلائی کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ ان کو، ان کی جانشین کو عباد اور بلاد کی بھلائی کی توفیق دے۔ اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر بہترین بدلہ دے۔ اے اللہ مسلم نوجوانوں اور دوشیزاؤں کی حفاظت فرما، امت اور وطن کو ان کے ذریعے فائدہ پہنچا، ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دے، اسے ان کے دلوں میں مزین کر دے اور انہیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی پسندیدہ چیز کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیوب کو چھپا دے، ہمارے معاملے کو آسان کر دے اور ہماری نیک تمناؤں تک ہمیں پہنچا دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو سننے جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ سرحد پر متعین ہماری فوج کی مدد کر، اپنے اور ان کے دشمن کو برباد کر دے۔ اے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو سننے اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔